اب یہ جو 17 نمبر آیت ہے نا جی سورۃ المائدہ کی، بڑی تگڑی اور بڑی ڈاڈھی قسم دی لینگویج یوز ہوئی ہے جو پاکستان کی ڈاکٹرن میں گستاخانہ ہے. ایک نبی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو. اب ان کے پاس پلی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں آپ اور اللہ یہ معاملہ تو چھوڑیں، یہ جو لینگویج ہے آپ نے لوگوں کو ڈاکٹرن پڑھائی ہوئی تھی، اس میں تو آپ چھوٹی چھوٹی بات کو توہین رسالت کہہ دیتے ہیں. یہاں عیسیٰ ابن مریم کو جس طریقے سے اللہ نے اس پورے معاملے میں ایڈریس کیا ہے ان کی شخصیت کو، آپ سے پوچھ کے یہ کتاب نازل ہوتی تو یہ توہین امیز الفاظ جو آپ کی ڈاکٹرن میں یہ کبھی نہ ہوتے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. عیسیٰ ابن مریم دراصل اللہ ہی ہے. یعنی اس زمانے میں جیکوبائٹس کا یہ عقیدہ تھا، آج کل پروٹیسٹنٹ کا، یعنی اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہیں. عیسیٰ ابن مریم گویا کہ اللہ زمین پہ اتر آیا انسانی شکل میں، والعیاذ باللہ تعالی. اللہ نے کہا یہ کھلا کفر ہے. اچھا، کافروں کو تو اتنا کہہ دیا کہ کرسچنز کو، اپنے نبی کو کہا کہ اب ان کو آپ نے یہ جواب دینا ہے. جب نبی کو کہا جائے کہ آپ نے کافروں کے برے عقیدے کا اس طریقے سے جواب دینا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے بھی اسی طریقے سے مخالفین کو جواب دینا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے اپنا طریقہ خود ایجاد کرنا ہے. ہمارے ہادی، منجی، رہنما، راہبر، استاد کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی کو جو طریقہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے عیسائیوں کو اس طرح سمجھانا ہے تو امتیوں نے بھی ویسے ہی سمجھانا ہے. یا آپ کہیں کہ امتی کو وڈے عاشق نے انہاں کو بہتا کو سمجھداری ہے جڑی اللہ اور نبی کو کوئی نہیں. اور سنو کیا سمجھا ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہو اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے تو بتاؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اللہ کے خلاف کون قدرت رکھتا ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، شہید نہیں، وفات شریف نہیں، وصال شریف نہیں، ہلاک شریف، تہاڈی نظر گستاخ شریف. وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں آباد ہیں. اب جتنے میں تو سارے نبی آ گئے، کم از کم نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ اور آپ کے سارے ساتھی بھی آ گئے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور سب کو ہلاک کر دے. اگر رکے جی آپ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کا خود سے بیچ میں داخل کر دیا جی. آیت بھی ہے جی، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. سورۃ الملک. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر لے، وہاں بھی ہلاک کا لفظ ہے، تو بتاؤ کافر کس زوم میں ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں کہ ہم نہ پکڑے جائیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب. بالفرض سمجھانے کے لیے جو قرآن میں 3 دفعہ ہے، سورۃ الانعام میں، سورہ یونس میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر قرآن تو پھر یہی ہے جی. قرآن وہ اس کے لیے ویسے ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولتے تھے. ڈاکٹر سراج صاحب ان کے فتووں سے اس لیے بچ گئے ہیں کہ ان کی دعوت کی وجہ سے ان کے کسی فرقے کو نقصان کوئی نہیں ہوا، ورنہ جو وہ لینگویج یوز کرتے تھے نا، وہ اگر آج میں استعمال کروں نا تو یہ میرے کلپ کاٹیں گے. لیکن ہم تو کرتے ہیں کٹ لو جو کرنا ہے. تو آڈے ہوتے میں جڑا چشتی رسولہ اور اشرفی رسولہ چھوڑتا ہے نا، تسی قیامت تک تو لگ سیدھا نہیں ہو سکتا. تسی پہلے اپنا اسلام ثابت کرو گے پھر ساڈے نال گل کرو گے. تو ڈاکٹر صاحب سے پتہ ہے کہ جملہ بولتے تھے، قرآن کا ننگا فلسفہ، یعنی بغیر کسی پردے کے. ایسے ننگا لفظ تو غلط استعمال ہوتا ہے لیکن غلط بھی نہیں ہے. ننگی تلوار جب لفظ یوز کیا جاتا ہے، نیام سے جو تلوار نکالی جائے اسے بھی ننگی تلوار کہا جاتا ہے نا.
تو ننگا لفظ ویسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں ننگے کا مطلب جو ہے وہ کوئی بزرگ ہوں گے، نانگا پیر میرے کو تو پھر ہی کرنا ہے نا. ہاں جی، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کو ٹوپی بناتے ہیں، اور جو پورے کپڑے اتار دے وہ بزرگ ہوتا ہے، اس کے آگے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یار ننگے کپڑے والے بزرگ کو تو کبھی کپڑے نہیں بنائے، تو ننگے سر والے کو ٹوپی بنا کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں مینٹالٹی کیا پروڈیوس کی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے قرآن کا فلسفہ بڑا ننگا ہے، یعنی اتنا واضح ہے کہ کوئی پردہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا زبردست فلسفہ ہے کہ کافروں کو حضور کے زمانے کے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی قرآن کے ساتھ ہمارا کمپرومائز کوئی نہیں ہو سکتا، تا وقت ہے کہ ہم ٹوٹل اوبیڈینس اختیار نہ کریں. یہ جو پیکج پاکستان کے مسلمانوں والا اگر ابو جہل کو آفر کیا جاتا تو میں آپ کو یعنی اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیتا ہوں کہ ابو جہل کو میں کلمہ پڑھوا دیتا کہ جی کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھنی نہیں پڑھنی خیر ہے، بس ایک بار کہہ دینا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی دین کا، بس ایک بار شناختی کارڈ میں مسلمان. لیکن اسے یہ پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، چونکہ عربی اسے آتی تھی نا، ہاں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نفی سارے الہوں کی جب کرنی ہے، اپنے نفس کی بھی نفی کرنی ہے، اپنی مرضی کی بھی نفی کرنی ہے. اسی لیے وہ جب قرآن کی باتیں سنتے تھے تو سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، بڑا سخت ہے. تو اللہ نے فرمایا نبی تم فرماؤ مجھے تو کوئی اختیار نہیں کہ میں اسے بدل دوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نویکھلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس لیول تک جا کے سمجھایا گیا. سورہ قصص میں فرمایا اے نبی تمہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر بنائیں گے. یعنی اگر کسی کے دماغ میں یہ وہم ہے نا کہ نبی علیہ السلام کوئی 40 سال تک کو پلان کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی میں نے 40 کا ہونا ہے تو میں نے ان مشرکین عرب کو نعوذ باللہ اس طرح کی جھوٹی دعوت پیش کر دینی ہے، نہیں. حضور کو تو آپ کی تو بڑی ڈائنامک لائف گزر رہی تھی. اب یہ قرآن کی آیتیں جب آپ ایسی پبلک کے سامنے پیش کریں گے جو بزرگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولی تھے اور ماں کے پیٹ میں انہوں نے 14 سپارے حفظ کر لیے تھے، ان کو قرآن کی آیت کیسے ہضم ہوگی کہ حضور کے امتی، حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے، جو ایڈی لمبی تو انہوں ایک کہانی بنا کے انہوں نے دیتی ہوئی ہے، نہ قرآن لکھی نہ دی، کولوں بنائی ہوئی، اس کو کوئی غوث کتب نہیں پہنچتا، اور غوث پیدا ہوتا ہے تو 14 سپارے حفظ ہیں. اور نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی تمہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ ہم تمہیں پیغمبر بنائیں گے. یعنی اللہ نے یہ ڈیسیژن، اللہ کے علم میں تھا، نبی کو خود اس وقت نہیں پتا ہوتا، پتا اسی وقت چلتا ہے جب وہ مبعوث ہوتے ہیں. اور آپ اس وقت کا ابرپٹ ریاکشن بھی دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں آیا ہے. حضرت ختیجہ کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو اوڑھنی اڑا دیتی ہیں، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا معجزانہ ہونا ڈکلیئر بھی نہ ہوتا. عرب کے بدوؤں میں ایک شخص جو نہ لکھا ہوا نہ پڑھا ہوا، نہ اس طریقے سے اس کا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوئر، کبھی بچپن میں چچا کے ساتھ کوئی سفر پہ گئے، نہ کوئی استاد، نہ کہیں سے باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل کی، اور کلام ایسا لے آئے ہیں کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے. جو اس کلام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی رات کو چوری چھپے جب حضور تلاوت کرتے ہیں تو وہ چپ کے سنتے ہیں. یہ تو جو قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے نا، یہ قیام میں قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور اسے سمجھ آ رہی کہ لکھا کیا ہوا ہے، تو قرآن تو آج بھی جناب انسان کو ہلنے نہیں دیتا. یہ ایسا معجزہ ہے. باقی تو خالی زبانی کلامی کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، لیکن جو اس کے ٹیسٹ کو فیل کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے واقعی آج بھی آپ حضور کے زمانے میں پہنچ جائیں، قرآن پڑھیں، آج بھی آپ کو لگے گا کہ یہ بدر ہو رہی ہے، یہ عہد ہو رہی ہے، یہ منافقین ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تعلیمات دے رہے ہیں اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہم اجعلنا منہم اللہم ثبتنا علی القرآن.
تو اے نبی تم فرماؤ کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مینز پوری یونیورس. لٹریچر کی زبان میں ایسے ہی کہا جائے گا، آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تو ہر چیز کور ہوگی نا، کیونکہ ہماری حد جو ہے وہ آسمان ہی ہے. جتنی گلیکسیز ہیں، جتنے سٹارز ہیں، وہ اس آسمان کے نیچے نیچے ہیں. اور جب کہا جائے کہ زمین، میریکل پلانٹ ارتھ، اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس کا مالک اللہ، یعنی پوری کائنات کا، یعنی جتنی ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جیسس کرائسٹ کو بھی اس نے پیدا کر دیا جس طرح باقی چیزیں پیدا کی ہیں. ان کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہیں، ماں تو تھی. حضرت آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ، ان کو تو تم بھی اللہ کا بندہ مان رہے ہو. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیوں تم کلیم کر رہے ہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی، جس کو جس طریقے سے مرضی پیدا کرتا ہے. اللہ کی ایک مخلوق ہے.